چونکہ تبلیغ کا اور وعظ کا سلسلہ عام ہو گیا، لہٰذا کچھ عرصے بعد اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا سورۃ شعراء میں کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، اب ان کو بھی بتاؤ کہ اب تبلیغ کیا ہے، اللہ کیا ہے، کیونکہ یہاں تو سارے بت پرستی میں، صنم پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھے اور فرمایا یا سوائے ہا، پھر آپ نے آواز دی اے قبیلہ قریش کے لوگوں۔ اس عام خطاب کے بعد آپ نے قریش کے تمام خاندانوں کو نام بنام آواز دے کر بلایا۔ آپ نے فرمایا اے بنو فہر، اے بنو عدی وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ تمام لوگ جمع ہو گئے، اور جو نہ آ سکا اس نے کسی شخص کو بھیج دیا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ کیا معاملہ ہے۔ ان جمع ہونے والوں میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر میں یہ خبر دوں کہ ایک دشمن صبح یا شام تم پر چھاپا مارنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم سوائے سچ کے تمہیں اور کچھ کہتے ہوئے ہم نے نہیں پایا، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیں تمہارے جھوٹ کا کبھی تجربہ بھی نہ رہا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے بنو کہب اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو مرہ اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو عبد شمس اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو عبد مناف اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے بنو ہاشم اپنے کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب اپنے کو دوزخ سے بچاؤ، اے عباس بن عبد المطلب میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، مجھ سے جو مال یہاں مانگنا چاہو مانگ لو۔ اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنی جان کو دوزخ سے بچاؤ، رشتہ داری کا حق میں یہاں ادا کر سکتا ہوں، جو مال مجھ سے یہاں مانگنا ہو مانگ لو، آخرت میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ بات سن کر ابو لہب نے کہا تم تمام دن برباد رہو، کیا تم نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ابو لہب کے جواب میں یہ آیت نازل فرما دی۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب شعلہ والی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ یہ اصل میں ابو لہب کے بارے میں، کیونکہ اس نے بہت برا بلا اور ملامتی اور بہت شور ڈالا کہ یار تم نے ہمارا سارا دن ضائع کیا، اور صرف یہ بات کہنے کے لیے۔ اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو اس کی بات کو سمجھا ہی نہیں، تم تو اپنے نشے میں ہو، مگر یہ نہیں۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش میں برابر تبلیغ کرتے رہے، وہی کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا۔ وہی کی کیفیت یہ تھی، کبھی تو گھنٹی کی جنجناہٹ کی طرح محسوس ہوتا، یہ وہی آپ پر بہت سخت ہوتی، پھر جو کچھ آپ سے کہا جاتا آپ اسے محفوظ کر لیتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور جو کچھ کہتا آپ اسے یاد کر لیا کرتے۔ وہی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہی کے بعد سخت سردی کے دن بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ بہنے لگتا تھا، چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، آپ اور آپ کے تمام اصحاب سر جھکا لیا کرتے تھے، پھر وہی ختم ہونے کے بعد سر اٹھا لیا کرتے تھے۔ وہی کی شدت وہی کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر اترتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا۔ اس کے باوجود وہی ایک نعمت ہے اور پر لطف بھی، بہت سی پر لطف چیزیں اپنے اندر شدت رکھتی ہیں، مثلا بہت ٹھنڈا شربت پر لطف ہوتے ہوئے بھی پینے والے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح گرم مشروبات کا حال یہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ بادشاہ کا تقرب باوجود ایک اعزاز کے پاس ادب شاہی کی شدت رکھتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسے یاد کرنے کے لیے زبان اور ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی، یہ تکلیف آپ کے چہرے سے پہچانی جاتی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ قیامہ میں فرمایا اے رسول وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کرو، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے، بس جب ہم پڑھا کریں تو آپ سنتے رہا کرو، پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کی تشریحات بھی ہم بیان کریں گے، یہ سب من جانب اللہ ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو رسول اللہ صلی علیہ وبارک علیہ سر جھکا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ اللہ کے وعدے کے مطابق اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔
اس کے بعد بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ پوری وحی نازل ہونے سے پہلے وقفے میں آپ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے رسول، اللہ سچا اور عالی قدر بادشاہ ہے، آپ پوری وحی ختم ہونے سے پہلے جلدی نہ کرا کریں بلکہ یہ دعا کرا کریں کہ اے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرما، رب زدنی علما۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، 2 یا 3 رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ اتفاق سے ان ایام میں جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس نہ آئے۔ ایک کرشی عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد، میں امید کرتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا اور وہ 2-3 رات سے تمہارے قریب نہ آیا۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک تانا تھا ایک عورت کا جو اس نے آ کے اس کو مارا۔ یہ ایک قریشی عورت تھی، بس اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا، اللہ نے بطور تسلی فرما دیا کہ اے رسول، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم، جب چھا جائے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر جگہ نہیں دی؟ اس نے آپ کو سرگرداں پایا، پھر ہدایت دی، اور آپ کو تنگ دست پایا، پھر غنی کر دیا۔ بس آپ یتیم پر سختی نہ کریں، ساحل کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ یہ صورت دعا میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کو ان باتوں اور امتحانوں سے بالکل آپ کو ملال نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے، لوگ تو ہر چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر آپ کا رب تو آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کا نام اتنا روشن ہوگا، قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام چلتا رہے گا، بلکہ لوگ خوشی خوشی اپنے ناموں میں آپ کے نام کو شامل کریں گے۔ آپ کا نام تو لوگوں میں گردش کرتا رہے گا۔ اتنا اعلیٰ نام جو آپ کا ہے، اگر دیکھا جائے تو محمد اعلیٰ نام، احمد اور اعلیٰ نام، یہ سب نام تو میں نے تمہیں دیے ہیں، لہٰذا کسی کی پرواہ نہ کرو اور کسی کی طرف پریشان نہ ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔